خواتین و حضرات، مزدور بھائیوں، میں مختصر سا آپ کو اپنی فاؤنڈیشن کا تعارف کرواتا جاؤں۔ ویسے تو اکثر لوگ جانتے ہیں ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، لیکن کئی لوگ نئے بھی آتے ہیں ہر بار، تو 1-2 منٹ مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ محترمہ شہید بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی دبئی میں 2004 میں، اور اس کا مینڈیٹ یہی تھا کہ یہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرے گی، ڈیموکریٹک رائٹس پہ کام کرے گی، وومن رائٹس پہ کام کرے گی، لیبر رائٹس پہ، منورٹی رائٹس پہ، یوتھ رائٹس پہ۔ تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ یہ کسی تنظیم کا ہم حصہ نہیں ہیں، یہ ایک رجسٹرڈ NGO ہے اور بحث مباحثہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے خواتین کی امپاورمنٹ پہ ایک NGO کی شراکت کے ساتھ ایک سیمینار کیا 2 روز قبل۔ اس سے پہلے ایک کتاب کی رونمائی تھی، بڑے مایہ ناز شاعر ہیں پاپولر، ان کی کتاب تھی، اس پہ ہم نے فنکشن کیا۔ اب اگلے ہفتے ہم جا رہے ہیں بہت بڑا فنکشن کرنے پہ، وہ ہوگا غازہ کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، وہاں جو خوریزی ہو رہی ہے، جو ظلم اور باربریت ہو رہی ہے، اس پہ ہم نے ایمبیسڈر کو بھی دعوت دی ہے اور تنظیموں کو بھی دعوت دی ہے جو اس پہ کام کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہماری فاؤنڈیشن کا تعارف ہے۔ تو آپ کا دن منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مزدوروں کی وجہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، میں اس کا خود آئینی گواہ ہوں۔ 1970 میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور نیو ہاسٹل، گورنمنٹ کالج نیو ہاسٹل میں رہتا تھا۔ تو سامنے یوم مئی کے سلسلے میں اجتماع ہو رہا تھا، میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہوا۔ بڑی تعداد لوگوں کی آ رہی تھی، تمام یونین، ریلوے، مختلف مزدور اتحاد، بہت بڑی بڑی یونینز آ رہی تھیں، بڑے جلوس لے کے۔ واپڈا کا بہت بڑا جلوس آیا تھا، اور سب لوگوں کو جس شخص کی بے چینی سے انتظار تھی وہ آپ کے اور ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی۔ ان کا قافلہ باٹی گیٹ سے، داتا دربار سے ہوتا ہوا جب گول باغ میں شامل ہوا، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا بڑا ہجوم تھا۔ اور وہ ہجوم اس وقت چند روز پہلے ہی کسان کانفرنس ہوئی تھی ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس کی بڑی مشہوری ہو رہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع وہ ہوا ہے مزدوروں کا اور کسانوں کا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب آئے یوم مئی کے جلوس کے سلسلے میں، تو وہ جو اجتماع تھا وہ ٹوبہ ٹیک کی مزدور کانفرنس سے، کسان کانفرنس سے بھی بڑا تھا۔ اس کا جب وہ شروع ہوا، ایک سرا جو ہے وہ تحریک، پروگریسو موومنٹ، انقلابی تحریک، اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ شکاگو کے ان شہیدوں کو پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں جو سفید جھنڈے لے کے میدان میں آئے۔ ایک ساتھی شہید ہوا، پھر میدان میں آئے، 4 ساتھی شہید ہوئے، پھانسی پر چڑھے، اور وہ سفید جھنڈا لال جھنڈا ہو گیا اور انقلاب کا جھنڈا ہو گیا۔ آج افسوس کے ساتھ پاکستان کے تمام یونیورسٹیوں میں، شہروں میں جب ہم فلسطین کے لیے مظاہرے کرتے ہیں تو ہمارے لڑکوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آج امریکہ کی 200 یونیورسٹیوں میں، آج یورپ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے لیے جب مظاہرہ ہوتا ہے، اور دنیا کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس بات پر نظر رکھیں کہ دنیا کے اندر آج اس طرح سامراج پرانی شکل میں موجود نہیں ہے۔ آج پاکستان کا حکمران طبقہ، آپ کو شاید علم ہو، حارث کو، اگر کور کمانڈر کوئٹہ اور سیکورٹی ایڈوائزر ریکویسٹ کرتا ہے لیفٹ کے ساتھ کہ آپ لوگ آگے آئیں، ہمارے چین اور روس سے تعلقات ٹھیک کرنے میں مدد کریں اور پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں، جب چائنا کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے ہمارے صحافیوں کو کہ ہم نے تو پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے، اور پاکستان انڈیا سے اگر ٹریڈ فری کرے گا تو پاکستان کی $30 ارب کی ایکسپورٹ ہوگی۔ سائیں زیدی صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جب بلاتا ہے ہمارے سینئر صحافیوں کو اور یہ کہتا ہے ہم تو چاہتے ہیں
کہ انڈیا اور ایران کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں. کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان جب چائنا، رشیا اور امریکہ کے ساتھ فارن پالیسی بیلنس کرنا چاہتا ہے تو کون روکتا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ پی آئی اے کی بات ہوئی. کل آرمی چیف کے ایک بندے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ نے 2013 میں جب پی آئی اے کے لیے 33 جہازوں کی آفر دی، ہم نے 33 جہازوں کی آفر دی سعودی ایئر لائن کی مدد سے اور فیصل بینک کی مدد سے، کہ 3 سال تک 60% سعودی ایئر لائن لے گی، 40% پی آئی اے لے گی، 1 پیسہ بھی کمیشن نہیں ہوگا، اور 3 سال کے بعد 33 جہاز پی آئی اے کے حوالے ہوں گے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے انکار کر دیا. 13 کی بات کر رہا ہوں، ریٹن میں ہے. میری سیکرٹری علی گیلانی اور رضوان ایم ڈی سے بات ہوئی، ہم نے ریٹن میں دیا، لیکن ہمارے حکمران، نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، اس نے 10% کمیشن مانگی. آ جائے اس بات پر. میں ایک اور پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ڈیٹیلز دے رہا ہوں. نیو یارک میں پی آئی اے کا ہوٹل جناب نواز شریف صاحب $600 ملین میں خرید رہا تھا. فیصل بینک کے پریزیڈنٹ کو میں نے ریکویسٹ کی، میں اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھا، اور ہم نے $2.2 بلین کی آفر دی، اور ہم نے یہ کہا کہ ان پیسوں سے پاکستان کو 14 جہاز پی آئی اے کے دے دو. پاکستان کے $35 ارب عمرے اور حج پر خرچ ہوتے ہیں سال میں. عالمی سامراج پاکستان کو فائنینشلی تباہ کرنا چاہتا ہے. اور آج کی صورتحال میں اگر پاکستان کے جو وسائل ہیں اس پر نظر رکھیں، سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں، رباط میں 2 کانفرنسز ہوئیں، محترمہ بے نظیر بھٹو اور ہم نے اس میں شرکت کی. وہ ڈسکشن تھا ویلیویشن آف پرائس، کہ کسی ملک کی جو پرائس کی ویلیویشن ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. تو رشیا کا اس میں اسٹینڈ تھا کہ گولڈ، منرلز، انرجی، ہیومن ریسورسز، ٹیکنالوجیز، باقی ملکوں نے اور چیزیں رکھی 10 پوائنٹ سے. اگر اس بات پر عمل ہوتا تو ڈالر پاکستان میں آج $50 سے زیادہ نہیں ہوتا. آج جے پی مارگن کی رپورٹ ہے، اگر برکس کنٹریز نے جون میں یا اکتوبر میں گولڈ بیک بائی ڈالر کرنسی کا اناؤنس کر دیا تو آج جے پی مارگن کہتا ہے کہ ڈالر کی اور پاؤنڈ کی پرائس $25 ہوگی. دنیا کی 180 کمیونسٹ پارٹیاں اور سوشلسٹ پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر وہاں کی مارکسزم، وہاں کی انقلابی تحریک نہ صرف اس ملک کی، ان کے ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے جہلم کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے، علاقہ غیر کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے، ملتان کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے، دیرہ غازی خان کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے. اس لیے کمیونسٹ پارٹیاں اور سوشلسٹ پارٹیاں تو کمزور ہوئی ہیں، ٹریڈ یونینزم تو کمزور ہوئی ہے، لیکن عالمی پروگریسو موومنٹ آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. موضوع ہمارا تھا کہ پاکستان میں مزدور تحریک کے زوال کے اسباب. آج جس ایرا میں ہم کھڑے ہیں 2024 میں، آج مزدور تحریک صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس فری مارکیٹ اکانومی اور نیو لبرلزم کے دور میں ایک حد تک زوال کا شکار ہے. اور پاکستان میں خصوصاً مزدور تحریک اب نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ کئی جگہ تو ہمیں مزدور بھی نہیں ملتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مزدور کہتے ہوئے تھوڑی سی توقیر محسوس کرتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، جن میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ سوویت یونین کے فال کے بعد پوری دنیا میں ایک قحط آیا، اور وہ یہ تھا کہ پوری دنیا ایک یونی پولر ورلڈ میں چلی گئی، اور تمام سرمایہ داری کے دانشوروں نے یہ کہا کہ سرمایہ داری ہی اب انسانیت کا مقدر ہے. اب جو کچھ آپ نے سوچنا ہے وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سوچنا ہے، لہٰذا جو سرمایہ داری آپ کو بات دے گی، جو وہ حل دے گی، وہ حتمی حل ہوگا، اور اس حل میں ہی آپ نے اپنی اکتفا جاننی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں نظریاتی پالیٹکس، اس سے پہلے جب مزدور تحریک عروج پر تھی کولڈ وار کے ایرا میں، یا 1917 کے بالشوک انقلاب کے بعد
جو مزدور تحریک نے پوری دنیا میں عروج پکڑا، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ مزدوروں کا وہ فلسفہ تھا، کارل مارکس کا وہ آئیڈیالوجی تھی، لینن کی وہ عملی اور فکری جدوجہد کی بنیاد پہ 1917 کا مزدوروں کا انقلاب تھا جس نے پوری دنیا میں پھیل جانا تھا، اور اس کے پھیلنے کے ڈر سے سرمایہ داری نے مزدور تحریک کو پوری دنیا میں روکنے کے لیے کئی حکمت عملی اختیار کی. جیسے یورپ میں انہوں نے ایک سوشل ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں وہ اس کے معروضی حالات کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن خطوں میں مزدور تحریک کو روکنے کے لیے جو عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں ہم ان پہ اپنا کارآمد رہیں. مڈل ایسٹ میں اور ہم جیسے خطوں میں انہوں نے مذہب کو استعمال کیا، کہیں جگہ قومیت کو استعمال کیا، اور اس طرح تقسیم در تقسیم در تقسیم کا وہ عمل ہوا کہ آج ہم انحطاط کے اس دور میں ہیں. اس کے بعد ایک بڑا فیکٹر پاکستان کے اندر، پاکستان میں مزدور تحریک ہی نہیں بلکہ یہاں پہ سیاست ناپید ہے، یہاں پہ سیاسی کارکن ناپید ہے، یہاں پہ سیاسی گفتگو ناپید ہے، یہاں پہ مکالمہ ناپید ہے، یہاں پہ ڈائلاگ ناپید ہے، یہاں پہ ٹالرنس ناپید ہے، یہاں پہ سیاسی عمل ہی نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جیسے معروض میں آج جہاں مزدور تحریک نہیں ہے وہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈیلیبریٹلی کانشیسلی پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ نے یہاں پر پچھلے 40 سے 50 سالوں کے اندر اس ملک میں ہر وہ ادارہ ختم کیا جو سیاست کو پروان چڑھاتا تھا، جو نظریاتی سیاست کی بنیاد بنتا تھا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین تھی، چاہے وہ طلبہ یونین تھی، چاہے وہ سیاسی اداروں کے سیاسی جماعتوں کے بنیادی یونٹ تھی، چاہے وہ اسٹڈی سرکل تھے، چاہے وہ کلچرل آرگنائزیشن تھی، چاہے وہ طلبہ تنظیمیں تھی، چاہے وہ صحافیوں کی تنظیمیں تھی. ہر وہ ادارہ، ہر وہ یونٹ، ہر وہ آرگن جو اس ملک میں ترقی کو، جمہور کو، عوام کو طاقت بخشتا تھا، اس کو شعوری طور پہ مارشلاؤں کے دور میں اور مارشلاؤں کے بغیر بھی ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا. اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں نہ مزدور تحریک ہے، نہ سیاست ہے، نہ سیاسی جماعتیں ہیں، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ فلسفہ ہے. ہاں ہے تو اپرچونزم ہے تو ذات کی پروجیکشن ہے تو دولت کی پرچار ہے تو پیسے کی مار دھاڑ ہے تو اپنی ذات کی پروجیکشن ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں. ہم اس سماج سے کٹے ہوئے نہیں ہیں. مزدور تحریک اس سماج سے کٹی ہوئی نہیں ہے. آج کا مزدور اس سماج سے کٹا ہوا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر شعوری طور پہ مزدور تحریک کے اندر پاکٹ یونین کو کھڑا کیا گیا. آج ابھی میری بہن بات کر رہی تھی، اس سے پہلے ہمارے پیپل یونٹی کے دوست بات کر گئے. ہم نے بطور طالب علم دیکھا کہ وہ ٹریڈ یونینز، وہ مزدور لیڈر، انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے گاڑی پہ جانا ہے. ناصر زیدی صاحب جیسے دوست اور شوکت چودھری صاحب جیسے دوست اس بات کی گواہ ہیں، یہ ان تحریکوں کا حصہ رہے ہیں. لیکن آج کا مزدور اپنے آپ کو، جب وہ 1300 سی سی کی گاڑی پہ نہ جائے، جب اس کے کپڑے کاٹن کے کلف کے نہ ہوں، وہ سٹوڈنٹ، وہ مزدور لیڈر اپنے آپ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ سماج کی اس پرا گندگی میں بہت حد تک چلا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ انحطاط نہیں ہے کہ آج پورے پاکستان میں کوئی ایک یونین ایسی نہیں ہے جو نجکاری کے خلاف یہ کہے کہ ہم پی آئی اے کے ساتھ ہیں. پی آئی اے کے اپنے لوگ پی آئی اے کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں جہاں تک حکومتوں کا قصور ہے، جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے، جہاں تک پالیسیوں کی بات ہے، جہاں تک لیڈرشپ کی جو ہے وہ زوال کی بات ہے، وہاں پہ ہمارا اپنا وہ طبقاتی اور سیاسی شعور پست ہو گیا ہے. ہمارا وہ کردار نہیں رہا، ہماری وہ سوچ نہیں رہی، ہماری وہ فکر نہیں رہی جس کی بنیاد پہ طریقے آگے میں پیپلز لائر فورم تمام مزدوروں کو، نہ صرف پی آئی اے، جو بھی مزدور حقوق کی تحریک چلائیں گے اس دوران ان پہ اگر کوئی بھی کیس بنتا ہے فری آف کاسٹ پورے پاکستان میں آپ کی سروس دیتے ہیں. آج یہ اعلان ہے. آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیں، آپ کسی جگہ آپ کا کیس ہے آپ مجھے بتائیں، ہم آپ کے پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوں گے، ہم آپ کے کیس بھی لڑیں گے. یہ پورے سیمینار کا ٹاپک ہے، یہ 5 منٹ کی گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے. پوری ورلڈ اکانومی چلتی ہی اسی پہ ہے. انقلاب فرانس سے لے کر، یورپ کے صنعتی انقلاب سے لے کر،
روس کے 1917 کے انقلاب سے لے کر آج تک کی تاریخ تو اسی کے گرد گھومتی ہے. تو اس پہ تو ایک پورا ایک تھیسس ہے. یہ تو اس پہ تو کئی پی ایچ ڈیز ہیں. میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک چند رپورٹس لکھنے کا موقع ملا پاکستان کی لیبر پالیسیز کے اوپر, اور مجھے وہ یورپ میں اس کی پریزنٹیشن تھی میری ان رپورٹس کی. 16 ممالک کے ایکسپرٹس اس میں آئے ہوئے تھے مجھے اس ناچیز کی اس رپورٹ پہ ڈسکشن کرنے کے لیے, اور وہ 3 دن چلی وہ کانفرنس. امریکہ سے لے کر چائنا تک کے ڈین یونیورسٹیز کے جو لیبر لاز پڑھاتے ہیں وہاں پر, جو پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, وہ جرمنی میں اس کانفرنس میں آئے ہوئے تھے, اور 3 دن میں بھی وہ معاملہ مکمل نہیں ہو پایا. تو یہ بڑا ٹاپک ہے, لیکن میں مختصر 3 بات کروں گا. مثلا کہ پارٹیوں کی تعریف اپنی جگہ, عقیدتیں اپنی جگہ, بھٹو صاحب کا کام اپنی جگہ. میں وہ ادنا کارکن ہوں جس نے 67 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اور بھٹو صاحب میرے سامنے سیاست میں آئے تھے جب ہم انہیں پی سی سے لے کر پولی ٹیکنک کے اس نوجوان کو جس کو گولی لگی تھی وہ مر گیا تھا, تو اس کے پاس لے کے آئے تھے. اور وہ بھٹو صاحب جب اس کی لاش کو لے کر اس کے گاؤں گئے تھے تو اس دن بھٹو صاحب پاکستان میں بھٹو صاحب بنے تھے. تاریخ کے بڑے عجیب و غریب موڑ ہیں. بھٹو صاحب پیپلز پارٹی بنانے سے پہلے ایوب خان سے لگ ہو گئے, تو کیا اس وقت وہ لیڈر تھے پاکستان کے؟ مجھے ایک بات بتائیے, میں بھٹو صاحب کی مخالفت نہیں کر رہا, میں تاریخ کا رخ سیدھا کر رہا ہوں کہ اس وقت بھٹو صاحب لیڈر نہیں تھے پاکستان کے. وہ کئی انہوں نے چکر لگائے اس ملک کے, کئی لوگوں کے پاس وہ گئے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں کیا نہیں کریں. ہم طلبہ میدان میں تھے ایوب خان کے خلاف, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میدان میں تھی, اور میرے پی آئی اے کے دوست بیٹھے ہیں. ایئر ویز امپلائیز یونین طفیل عباس صاحب کی ہدایت پر پوری کی پوری میدان عمل میں تھی, پورے کا پورا مزدور طبقہ میدان عمل میں تھا. ہم مارے کھا رہے تھے ایوب خان کی جیلوں میں جا رہے تھے, پھر ہم یحییٰ خان کی جیلوں میں گئے, اور پھر پیپلز پارٹی بنی. سب نے مل کے بنائی, ہم نے وہ اسی بنیاد پہ بنی تھی کہ اس ملک کے اندر مزدوروں کا اور سب کا سارے مسائل کا حل ہوگا, کیونکہ ایوب خان کے پورے دور میں ہم بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے تھے. بہت سی چیزیں جو تھی وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی تھی. پاکستان میں اخبارات کو ایوب خان نے نیشنلائز کر لیا تھا, لے لیا تھا قومی ملکیت میں پروگریسو پیپرز کو. باقی اخبارات کو جو انہوں نے حشر بگاڑا تھا ایوب خان کی حکومت نے, وہ زیدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میری یہ بہن یہاں بیٹھی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر تھیں. پیپلز پارٹی بنی, سب کچھ ہوا, پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, بہت اچھا ہوا, پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا مزدوروں کے لیے. لیکن میرے ساتھی نے ایک بات کی کہ پی آئی میں کچھ لوگوں کو پرموٹ کر کے آفیسر تو بنا دیا گیا, پاورز نہیں دی گئیں. پی آئی اے کے گروپ 4 کو پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے دور میں, گروپ 5 کو جو یونین میں تھا سارے کا سارا, پی آئی اے سی ایکٹ کو پارلیمنٹ سے تبدیل کر کے آفیسر بنا دیا گیا. اس سے کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ کیوں بنایا گیا تھا اس کو؟ وہ اس لیے کہ ایئر ویز امپلائیز یونین کی قیادت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی تھی. پھر اس کے بعد ساری یونینز کو بین کر کے یو پی آئی بنا دی گئی. اب یو پی آئی کی قیادت اکبر نصیر الدین کو دے دی گئی, جو جماعت اسلامی کا ٹرین آدمی تھا. اب ہم روتے ہیں پی آئی اے پر بیٹھ گئی, پی آئی اے برباد ہو گئی, پی آئی اے یہ ہو گئی. ایک طفیل عباس صاحب پہ کیس بنے 10 ارب روپے کے بھٹو صاحب کے دور میں, وہ 17 مہینے تک جیل میں رہے. ایک ریکارڈ نہیں ملا کہ انہوں نے کبھی پی آئی کی گاڑی استعمال کی ہو. 22 سال وہ سی بی اے کے پریزیڈنٹ رہے, ایک گاڑی استعمال کرنے کا ریکارڈ نہیں ملا. یونائٹڈ بینک کے ہمارے ایک دوست کے پاس 200 گاڑیاں تھی یونائٹڈ بینک کی, جب یونائٹڈ بینک سرکاری تحویل میں تھا. 200 گاڑیاں ریکارڈ پہ ہیں یہ. تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں, اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ ہم نے بہت بڑے ٹاپک کو بہت محدود کر کے رکھ دیا. یہ اکانومی کا ٹاپک ہے, یہ ترقی کا ٹاپک ہے, انڈسٹریلائزیشن کا ٹاپک ہے. جب ڈبلیو ٹی او بنا, جب ڈبلیو ٹی او پہ سائن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں. احمد مختار صاحب وزیر تجارت اور وزیر صنعت تھے غالباً, وہ ڈبلیو ٹی او پہ سائن کرنے کے لیے گئے. یہ بہت بڑا ایک فیصلہ تھا. گیٹ کے بعد ڈبلیو ٹی او کا جو ہے وہ جب معاہدہ ہوا, گیٹ کا تو پہلے جو تسلسل ایک چلا, اس کے بعد ڈبلیو ٹی او کا معاہدہ پوری دنیا کو اپنے کلچز میں لینے کا معاہدہ تھا, سامراجی دنیا کا, اسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ کیا ہے یہ. تو احمد مختار صاحب سے ٹی وی پہ ایک انٹرویو میں ان کے اینکر نے پوچھا کہ آپ نے یہ معاہدہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو سائن کر کے آ گیا ہوں, میں نے اتنے سارے کاغذات تھے, میں نے کیوں پڑھنے تھے, میں نے نہیں پڑھا. یہ ریکارڈ پہ ہے, ٹی وی کی فائل نکال لیجئے
کہ मिनिस्टर ने कहा मैंने वो मुआहदा नहीं पढ़ा, वो जिंदगी और मौत का मुआहदा था हमारे लिए। हमारी इंडस्ट्री उसके बाद बैठ गई, इसलिए कि हमारी ज़राअत उसके बाद बैठ गई। WTO में है क्या क्या सब कुछ। आपको वापस आए एडम स्मिथ पे जाना पड़ेगा कि एडम स्मिथ का फिलॉसफी क्या थी और मार्क्स की फिलॉसफी उसके मुकाबले में क्यों आई। मार्क्स एडम स्मिथ से पहले नहीं आया, मार्क्स एडम स्मिथ के बाद आया। मैं समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब नज़रियाती आइडियोलॉजी के साथ जो कमिटमेंट है वो ट्रेड यूनियन में कमज़ोर हुई है, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन की लीडरशिप जो है वो सही सिमत में मज़दूरों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। दूसरी जो वजह है ट्रेड यूनियन के फॉल की, 77 के बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हुई ही नहीं, और 90 में जो डीनेशनलाइजेशन की पॉलिसी पे तमाम हुकूमतों ने अमल किया, उसके नतीजे में मज़दूरों की तादाद में कमी भी हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे साकित हो गई। 1947 से लेके 1970 तक का पीरियड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था कि स्टेट के कंट्रोल में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जो कॉरपोरेशन थी, वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ईस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, उसके ज़रिए टेक्सटाइल में, केमिकल में और बड़ी सनतों में हुकूमत ने सरमायाकारी की। उसके नतीजे में मजदूरों की तादाद में इजाफा जो उसका इन्हिसार यानी फोकस है, वो फोकस उसका लेबर राइट्स पे। पिछले साल हमने 7 लेबर स्टडीज किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद इतना तफसीली काम हुआ है। वो टेक्सटाइल वर्कर्स हों, वो माहीगीर मछेरे मल्लाह हों, वो कानकन हों, वो मुख्तलिफ जितने भी शोबे हैं, किसान हों, खेत मजदूर हों, तो वो उन स्टडीज़ का एक तरह से ये एक तसलसल है। लेकिन जाहिर है कि इसमें दीगर सियासी, शहरी, समाजी, सकाफती हकूक़ का भी उसी तरह से तस्करा है जैसे हर साल होता है। तो इसलिए ताख़ीर और ताख़ीर की बहुत माजरत, और मेरी बहुत यानी मैं समझता हूँ कि नुकसान है कि मैं अपने से पहले मुकर्रिरीन को नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे यकीन इस बात का है कि बात इन्होंने वही कही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक हमारे हम ख्याल लोगों की एक मजलिस है। और नासिर ज़ैदी के साहब के बाद मेरा मकाम नहीं है गुफ्तगू करने का, लेकिन जाहिर है ताख़ीर की वजह से, और ये मुशायरा भी नहीं है कोई, तो इसमें हाँ तो ये हो सकती है बात। लेकिन नासिर भाई, आपने जो बात तंजीम की तो मेरा ख्याल है तंजीम के साथ साथ जो मजदूर तहरीक के लिए और पाकिस्तान की जमहूरी तहरीकों के लिए जो इस वक्त बुनियादी मसला है वो तालीम का। मैं आज के दिन की निस्बत से जो यौम मजदूर गुजरा है, दुनिया के तमाम मेहनत कशों की अज़मत को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। और खान साहब, ये आज तमाम चेहरे ये भुट्टो शहीद के फ़लसफ़े को का परचम उठाकर चलने वाले मेरे सामने ये दोस्त में सड़कों पे, एहतजाजों में, हर जगह पे मैं इनको देखता हूँ कि मज़दूर की बात करते हैं। और आपने भी बड़ी खूबसूरत बातें की खान साहब, लेकिन कुछ तल्ख़ बातें अब हमारे सामने आ रही हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना लाजिम समझता हूँ कि आप हमारे उस्तादों में से हैं और आप पार्टी की क़यादत से मिलते भी हैं, ताकि आप उस तल्ख़ हकीकत से हमारे रहनुमाओं को आगाह कर सकें। कल हसन अब्दाल में मेहनत कशों का एक प्रोग्राम था,
وہ تمام جو لیبر لیڈران آئے اور وہاں پہ جنہوں نے تقریریں کی، تو ہر بندہ نواز حکومت اور شہباز حکومت کا ستایا ہوا تھا، اور وہ یہ نوحہ کنا تھا کہ ہماری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ان کا حصہ بن گئی ہے، اور اس جرم و جبر جو آج بھی مزدوروں پہ جاری ہے، پیپلز پارٹی اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ یہ بڑی باتیں میرے اوپر گراں گزری، لیکن خان صاحب میں کیا کروں کہ میرے اپنے گھر کے حالات بھی ایسے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز یونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم ہے، اور پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنا نور خان کی قیادت میں اتنا بلند اور بالا کیا کہ وہ پاکستان دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں جا کے وہ ادارہ کھڑا ہوا۔ اب تمام بہنوں کو، بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے قائد، میرے جیلے بھائی آصف خان صاحب نے بتایا کہ بی بی شہید نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ مجھے فخر ہے اپنی قیادت پہ۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس ادارے میں ہم جاتے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں سے تختی لگی ہوئی ہے۔ میں جس ادارے سے ہوں وہ ریڈیو پاکستان کہلاتا ہے۔ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کے ماتھے کے جومر پر اپنے ہاتھ سے تختی لگائی تو سابقہ حکومت جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ جو وزیر اعظم پاکستان تھا، اس نے ریڈیو پاکستان کی جب نچکاری کرنے کی کوشش کی تو جیسے میرے وکیل بھائی نے کہا کہ جب تک آپ خود اپنی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں سوچتے، میرے ریڈیو پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے مزدوروں کو چاروں صوبوں میں اکٹھا کیا، اور جب وہ آرڈر جو انہوں نے کر دیے کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ختم کرو، ریڈیو پاکستان کی زمینوں کو بیچو، الحمدللہ اس مزدور نے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ میں کاٹر کی سوٹ نہیں پہنتا ہوں، میں برات نہیں لیتا ہوں، میں الحمدللہ مزدوروں کو اکٹھا کر کے جب پارلیمنٹ کے سامنے گیا تو شام 5 بجے میرے اداروں کو نچکاری کی لسٹ نکال دیا گیا۔ ہمارے پاس اُندی دھی دی چنی پاڑی ہوئیے، اُندی تلی چھالے جیندیے، تو یاریں یار دا بھالا کر، میرا مالک آپ خیالہ کر، ای کونی ہوندا یاری اچ، ای کوئی نہیں ہوندا یاری اچ، جیڑا رازق ہووے دنیا دا، اندے یار دی حالت اے ہووے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے اہم دن کے موقع پر بھٹو فاؤنڈیشن نے مجھے مدعو کیا، اور میں جو موضوع دیکھ رہی تھی، بہت اچھا اور دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا گیا، پاکستان میں مزدور تحریک کا زوال۔ مجھے 8ویں کلاس میں مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا یاد آ گیا، بنو امیہ کے زوال کے اسباب۔ تو یہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے۔ ہر چند یہ کہ شکاگو کے مزدوروں کو آج سرخ سلام پیش کرنے کی آج یہ تقریب ہے، اور قومی سطح پر یوم مزدور کا دن 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان میں منانے کا اعلان کیا گیا، اور تب سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے، میں اشتراکات ڈھونڈ رہی تھی، کل جو دن گزرا ہے وہ مزدوروں کا دن تھا، وہ مزدور جو جسمانی اور ذہنی مشقت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ مزدور جو اس وقت مختلف آلات کے ساتھ ہمیں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں مزدوری کے لیے، ہر چند یہ کہ انہیں وہ اب مزدوری ہی نہیں ملتی، لیکن ذہنی طور پہ کام کرنے والا بھی مزدور ہے۔ اور کل کا جو دن آنے والا ہے وہ ہے 3 مئی، صحافت کا عالمی دن، تو اس حوالے سے بھی آج کا دن بہت اہم ہے۔ محنت کشوں کے نمائندگان اور میرے نظریاتی ہم سفر و ہم سفیر دوستوں، میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا سلام آپ کی عظمتوں کے نام کرتا ہوں۔ آج شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے بہت ہی وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے کہ پاکستان میں مزدور تحریک زوال کا شکار کیوں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کبھی ڈکٹیٹروں نے
यूनियन साजी पर पाबंदी लगाई, कभी कुछ किया और फिर एक साजिश के तहत मजदूरों को तकसीम करना शुरू किया। बुनियादी बात यह है कि एक जंग है, एक लड़ाई है जो दो तबकात के दरमियान है। एक तबका जिसके हाथ में सारे वसाइल मौजूद है और एक वो तबका जो मसाइल का शिकार है। इन तबकात के दरमियान हकीकी जंग है और इस जंग का रुख जो है वो कभी तहजीबी तसादम के नाम पर, कभी तारीख के खात्मा के नाम पर, बैन अवी और अंदरूनी साजिशों के जरिए हमारे जहनों में बिठा दिया गया है। और आज हम मजदूर यूनियन के इंतखाबात में भी हम देखते हैं कि यहां शिया सुन्नी, यहां पंजाबी पठान और मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो दर आई हैं। अब मैं पीयूएफ वर्कमैन एसोसिएशन के साबिक सदर जो वाकई से तशरीफ लाए हैं, चौधरी अजमत कमाल से मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल-कासिबो हबीबुल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया मेहनत कश मेरा दोस्त है। मैं इसी नुक्ते पर बात करूंगा कि मेहनत कश को इतना बड़ा दर्जा मिला है कि अल्लाह पाक ने उसे अपना दोस्त करार दिया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर को उसकी मजदूरी मुकम्मल होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। तो इतना बड़ा दर्जा है मजदूर का। आप सब जो यहाँ पर आकर बैठे हैं, अगर आप सब नियतन मजदूरों के साथ यकजहती करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो आप लोगों को अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देगा।